السلام علیکم دوستو سب سے پہلے میرے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ سید امیر علی مشہور ٹھگ جو بعد میں وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ امیر علی ٹھگ بن یوسف خان ایک ٹھگ کے اعترافات کا مرکزی کردار ہے۔ امیر علی کی پیدائش 1767 میں ہوئی، 1775 میں اغوا ہو گیا اور 1799 میں ٹھگوں میں شمولیت اختیار کی۔ 1790 سے 1815 تک وارداتیں کرتا رہا، پھر انگریزوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا، وعدہ معاف گواہ بن کر رہا ہوا۔ پوری کتاب اسی کے اعترافات پر مشتمل ہے۔ یہ ناول 1839 میں کیپٹن فلپ نے انگریزی زبان میں لکھی تھی۔ اپنے زمانے کا یہ سب سے زیادہ فروخت ہونے والا ناول رہا۔ ملکہ برطانیہ نے بھی اس ناول میں بڑی دلچسپی لی تھی۔ جب ہندوستان میں انگریزوں نے ٹھگوں کے خلاف مہم شروع کی تو سید امیر علی کو 1832 میں اپنے ہی دو ساتھی ٹھگوں کی غداری کی وجہ سے سوگر سے گرفتار کر کے نظام دکن کے علاقے میں بھیجا گیا، جہاں کافی مزاحمت کے بعد امیر علی نے سلطانی گواہ بننے پر آمادگی ظاہر کر دی اور اپنے بہت سے ساتھیوں کو گرفتار کروایا۔ اپنی اسیری کے دوران میں اس نے اپنی پوری زندگی کے واقعات بیان کر دیے، جن کو یکجا کر کے مصنف نے ناول ترتیب دے دیا۔ آخری گرفتاری کے وقت امیر علی کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی۔ سید امیر علی نے اقرار کیا کہ اس نے 719 انسانوں کو قتل کیا اور اسے افسوس تھا کہ اگر اس کی زندگی کے 12 سال قید میں نہ گزرتے تو یہ تعداد 1000 سے اوپر ہوتی۔ یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ ٹھگی کے پیشے میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے اور دونوں ہی بھوانی کی پرستش کرتے تھے اور اچھے اور برے شگون کے مطابق اپنی حکمت عملی تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ سید امیر علی 5 وقت کا نمازی تھا، باقاعدگی سے روزے بھی رکھتا تھا، لیکن اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اپنی بیٹی کو رقم پہنچانے کے لیے اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم بھی کھائی۔ نادانستگی میں اس نے خود اپنی اکلوتی سگی بہن کو بھی رومال کے پھندے سے ہلاک کر دیا۔ ٹھگوں کے خلاف مہم کا انچارج کرنل سلیمان تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ اگر 1824 میں نرسنگھ پور میں، جہاں کا میں انچارج تھا، کوئی مجھے یہ کہتا کہ پیشہ ور قاتلوں کا ایک گروہ میرے کوٹ سے صرف 40 گز کی دوری پر کنڈلی نامی گاؤں میں رہ رہا ہے تو مجھے ہرگز یقین نہ آتا اور میں اسے پاگل قرار دیتا۔ لیکن سوگر اور بھوپال کے درمیانی رستے پر صرف ایک دن کی مسافت پر منڈے سر نامی گاؤں کے پاس سینکڑوں مسافروں کی لاشیں دفن تھیں۔ حالانکہ اس میں پورے ضلع کا مجسٹریٹ تھا اور وہاں کے سارے چور ڈاکوؤں سے واقف تھا۔ وہاں کے 2 ذمہ دار بھی ٹھگوں کو معاونت فراہم کرتے تھے۔ سلطانی گواہوں کی نشاندہی پر بہت سی قبروں کی قبر کشائی پر میں خود موجود تھا اور ہر قبر سے کئی لاشیں برآمد ہوئیں۔ امیر علی کے اصل باپ کا نام یوسف خان تھا، وہ پٹھان تھا۔ وہ لوگ دہلی کے نزدیک مالوا کے ایک گاؤں ایکلیرا میں رہتے تھے۔ کسی وجہ سے یوسف خان نے ایکلیرا چھوڑ کر اندرون جانے کا ارادہ کیا اور ایکلیرا کے اپنے سارے اثاثے بیچ کر اپنی بیوی اور امیر علی کے ساتھ اندرون کی راہ لی۔ اپنی بیٹی کو اس نے گاؤں میں ہی چھوڑ دیا کیونکہ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ سفر کے قابل نہ تھی۔ ان کی حفاظت کے لیے گاؤں کے چند مسلح نوجوان بھی ساتھ تھے۔ اس وقت امیر علی کی عمر شاید 5 سال رہی ہوگی۔ راستے میں اسماعیل نامی ایک ٹھگ نے یوسف خان کا اعتماد حاصل کر لیا اور دونوں پارٹیاں اب ساتھ سفر کرنے لگی۔ اندور کی کافی نزدیک پہنچ کر اسماعیل کے مشورے پر یوسف خان نے اپنے محافظ واپس ایکلیرا بھیج دیے۔ اس کے بعد ٹھگ ان پر ٹوٹ پڑے
यूसुफ खान को इस्माइल ने और इसकी बीवी को गनीशा नामी ठग ने गले में फंदा डालकर मार डाला। गनीशा ने अमीर अली को भी मारने की कोशिश की, मगर इस्माइल ने इसे बचा लिया और इसे बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया और ठग बना दिया। इस्माइल की अपनी कोई औलाद नहीं थी। अमीर अली को बचपन के ये वाक़यात याद नहीं थे, मगर जब जेल में एक बूढ़े ठग ने, जो चश्मदीद गवाह था, अमीर अली के सामने पूरी कहानी दोहराई तो अमीर अली को भी सब कुछ याद आ गया। इस वक्त इसका मुंह बोला बाप इस्माइल झालून के राजा के हाथों हाथी के पाँव के नीचे कुचल कर सजाए मौत पा चुका था। मरने से चंद मिनट पहले इसने अमीर अली को बता दिया था कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, और इस वक्त अमीर अली इस बात पर बड़ा हैरान हुआ। अंग्रेज़ों के हाथों गिरफ्तारी के बाद अमीर अली ने सबसे पहले गनीशा को गिरफ्तार करवाया, जिसे 20 साथियों समेत फांसी दे दी गई। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग सैयद अमीर अली के बारे में थी, जो बाद में वादा माफ़ गवाह बन गया था। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल हाफिज़ सुहेल 675 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।